لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم عاد الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الله في كتاب حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. درود پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفرج. سلسلہ سورہ بقرہ کا جاری ہے. انشاءاللہ آج 60ویں آیت سے لے کے 71ویں آیت تک کی تفسیر کی جائے گی. جو پہلی آیت پڑھنے کا جو مجھے شرف حاصل ہوا ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا کہ وہ اذ استسقى موسیٰ لقومہ فقل نضرب بعصاک الحجر. جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے خدا سے پانی مانگا تو خدا نے فرمایا کہ پتھر پر لاٹھی مارو، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے اور تمام لوگوں نے اپنا پانی کا گھاٹ معلوم کر لیا. تو خدا کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور پیو، زمین میں فساد نہ کرتے پھرو. یہ آیت اس وقت کی ہے جب کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ جب ریگستان میں جا رہے تھے اور بنی اسرائیل کو پیاس لگی تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہمارے لیے پانی آئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ پتھر پر لاٹھی مارو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے 12 چشمے کو نکال دیے پانی کی، اور ان کے 12 فرقے تھے، سب نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا. تو پروردگار نے فرمایا کہ خدا کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرنا. بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں نازل کریں. ان میں سے ایک نعمت یہ بھی تھی جو کہ معجزہ جو تھا کہ پتھر میں سے پانی کو جاری کیا. یہ جو معجزہ ہے جس میں سے کہ 12 چشمے جاری ہوئے، یہ ایک 12 کا بھی عجیب سا سلسلہ ہے کہ اللہ کی سنت کبھی بدلہ نہیں کرتی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سال کے 12 مہینے بنائے، 12 چشمے نکالے، 12 اوسیاں ہیں. وہ جو 12 کی جو سنت ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کوئی نبی پتھر پر لاٹھی مارے تو خدا کی قدرت سے 12 چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، تو ہمارے اس پتھر دل پہ اگر قرآن نازل ہو تو کیا نہیں نکلے گا. بر محمد وعلیہ الصلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جبکہ پتھر پہ نبی لاٹھی مارے تو 12 چشمے پھوٹے. تو اگر رسول اکرم اپنی زبان مولا کے منہ میں اگر دیں تو اس میں سے علم کے کیا کیا چشمے نہیں پھوٹیں گے. سوچنے کی بات ہے. مولا متقیہ نے فرمایا کہ رسول اکرم نے مجھے علم کے 1000 باب دیے، میں نے ہر باب میں سے 1000 اور باب نکالے. درود پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب وہ جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے بنی اسرائیل کا کہ 61 آیت میں بنی اسرائیل فرماتے ہیں، اللہ کہتا ہے بنی اسرائیل کیا کہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل کیا کہتے ہیں. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّنَا يُخْرِجْ لَنَا
مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال استبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فان لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. سبحان اللہ. درود پر اللہم صلی علی محمد وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّنَا يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا. جب تم نے موسیٰ سے فرمایا کہ ہم کو ایک کھانے پر صبر نہیں ہوتا، فَادْعُ لَنَا رَبَّنَا فَادْعُ لَنَا رب کا فَادْعُ لَنَا رَبَّ کا، اب اپنے پروردگار سے دعا مانگے کہ جو چیز زمین سے نباتات پیدا ہوتی ہے اس میں سے ہمارے لیے ترکاری اور ککڑی اور لہسن اور دالیں اور پیاز وغیرہ چیزیں دیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا جو چیزیں اللہ نے عمدہ دی ہیں اس کو بدل کے تم ادنا چیزیں لینا چاہتے ہو؟ کسی بھی شہر میں اتر جاؤ، وہاں جو تم چاہو گے تم کو مل جائے گا. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. تو پھر ان پر ذلت اور رسوائی اور محتاجی چمٹا دی گئی اور وہ خدا کے غضب میں گرفتار ہو گئے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ. یہ اس لیے کہ وہ خدا کی آیتوں سے انکار کیا کرتے تھے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور وہ نبیوں کو ناحق قتل کر دیا کرتے تھے. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، یہ اس لیے کہ وہ نافرمانیاں کیے جاتے تھے. وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ سرکشی کیا کرتے تھے. یہ پھر بنی اسرائیل کی وہ حالت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کری ہے کہ بنی اسرائیل جب ریگستان میں جا رہے تھے تو ان کو من و سلوہ آیا کرتا تھا جو اللہ کی رحمت تھی، لیکن انہوں نے اپنی نافرمانیاں دکھائیں اور کہا اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ ہمیں ایک کھانے میں صبر نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ بہترین کھانا دے رہا تھا اور ان کو وہ کھانا پسند نہیں آیا. کہا کہ ہم کو تو ایسے کھانا دے جس میں سبزی ہو، جس کے اندر ککڑی ہو، لہسن ہو، دالیں ہوں، پیاز ہو، جو کچھ بھی زمین سے نکلتا. موسیٰ نے فرمایا کیا جو چیزیں اللہ نے عمدہ دی ان کو چھوڑ کر تم حقیر چیز کھانا چاہتے ہو؟ کسی بھی شہر میں چلے جاؤ، وہاں جو چاہو گے مل جائے گا. بڑے عمدہ پوائنٹ ہیں اس کے اندر، نقطے بڑے اچھے. حالانکہ چیزیں ہیں حقیر. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ دالیں ہوئیں، لہسن ہوا، پیاز ہوا، ککڑی ہوئی، یہ ہیں حقیر، لیکن ہم یہ بھی کھاتے ہیں ماشاءاللہ. اللہ کے بعد جو حقیر چیزیں ہیں اس میں بھی کافی حکمت ہیں، وہ بھی اللہ کے نعمت ہیں. لیکن من و سلوہ کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ جنت میں جائیں گے تو آپ من و سلوہ کھانا پسند کریں گے کہ دال کھانا پسند کریں گے؟ آپ سوال پیدا ہوتا ہے نا. تو لیکن جو چیز اللہ نے بنائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے نام دے دی ہیں، اللہ نے ان کا ذکر کرا ہے. پیاز کا ذکر جہاں تک میری ریسرچ ہے ایک ہی بار آیا ہے. لہسن کا بھی میری جہاں تک ریسرچ ہو سکتا آیا ہو، لیکن میری ریسرچ کے حساب سے ابھی تک ایک ہی بار آیا ہے. یہ چیزوں کا نام اللہ نے دے دیے. یہ چیزیں بھی خوش قسمت ہے اپنے آپ میں کہ اللہ نے نام تو دیے. لاکھوں چیزیں اللہ نے پیدا کری، اگرچہ ایسے حقیر کے کہا ہو لیکن نام تو لیے. ان نام لینے میں حکمت کتنی ہے. آپ لہسن کے فائدے اٹھا کے دیکھ لیں، آپ یا پیاز کے فائدے اٹھا کے دیکھ لیں، آپ یا دالوں کے فائدے اٹھا کے دیکھ لیں، آپ یا سبزیوں کے فائدے اٹھا کے دیکھ لیں. آپ بڑی مفید چیزیں، وائٹامنس ہیں اس میں. اللہ نے ایک بار کہہ دیا ان کو، لیکن اگر کہنے کو تو کہہ دیا اللہ نے ایک بار. سوچنے کی بات یہ حقیر چیزیں بتائی ہیں لیکن کہنے کو تو کہہ دیا. لیکن دنیا بھر کے لوگوں کی اکانومی ان کھانوں سے چلتی ہے. گوڈاؤن کے گوڈاؤنز یہاں سے وہاں تک بھرے رہتے ہیں. جو ایگریکلچر کنٹریز ہیں ان کی اکانومی ان پہ بیسڈ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ جو اس کی حقیر، جس دنیا کو حقیر کہتا ہے، اللہ تو دنیا کو بھی حقیر کہہ دیتا ہے. آخرت کے مقابلے میں دنیا بھی حقیر ہے. تو اللہ
کی جو حقیر چیز بھی ہوتی ہے وہ بڑی اعلیٰ ہوتی ہے. دیکھا جائے تو دنیا کو بھی اللہ حقیر کہتا ہے, حقیر ہے دنیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان اعلیٰ ہے. تو اس میں ایک جو نقطہ یہ ہے کہ کسی بھی شہر میں چلے جاؤ تم جو چاہو گے مل جائے گا, اللہ نے کہا. بڑا نقطہ ہے یہ جو ایتھسٹ ہوتا ہے نا, یہ سوچتا ہے کہ ہر چیز یوں ہی پیدا ہو گئی ہے, کہ یہاں سے یوں کہ ایکسیڈنٹلی منرل نکل رہے ہیں, ایکسیڈنٹلی کچھ گیہوں پیدا ہو گیا, ایکسیڈنٹلی کچھ سونا چاندی نکل رہا ہے, ایکسیڈنٹلی کچھ شہد نکل رہا ہے. یہ سب ایکسیڈنٹلی نکل رہے ہیں, وہ سوچ رہا ہے. لیکن قرآن کیا کہتا ہے کہ نہیں ایکسیڈنٹلی نہیں ہے. موسیٰ سے کہا اللہ نے, موسیٰ سے اللہ نے کہلوایا کہ تم کسی شہر میں چلے جاؤ جو چاہو گے مل جائے گا. اللہ کہنا کیا چاہتا ہے کہ یہ چیزیں ایکسیڈنٹلی نہیں ہے, میں نے جان بوجھ کے پیدا کری الگ الگ پھیلا کے. اب ان سب کو آنا ہے شہر میں بکنے, یہ بزنس ٹاؤنس مین کو آنا ہے اور بکنا ہے, یہ میرا پلان ہے. اب تو ایکسیڈنٹ لکھے دے تو کہہ دے, درود پڑھ دے, اللہم صلی علی محمد آل محمد. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا کہ جب ان کی یہ حرکتیں تھیں تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ ذلت اور رسوائی و محتاجی چمٹا دی. یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے اور اس کے نبی کو ناحق قتل کیا کرتے تھے. تو تفسیر میزان میں ناحق قتل کرنے کے بارے میں یہ علامہ طباطبایی نے فرمایا کہ ناحق قتل کس طرح کرا کرتے تھے بنی اسرائیل. وہ کیا کرتے تھے کہ ظالم بادشاہوں کے پاس کسی طرح خبر چلی جاتی تھی. جب ظالم بادشاہ کے پاس خبر چلی جاتی تھی بھلے ہی وہ بنی اسرائیلی نہیں ہوتے تھے, انبیاء قتل ہو جاتے تھے. تو ان کی چغلی سے وہ قتل ہوا کرتے تھے. اللہ نے کہا تم نے قتل کیا انڈائریکٹلی. جی ہاں, اب قیامت کے دن کون قاتل نکلے گا خدا کو معلوم ہے. اللہ رحم کرے, درود پڑھ دیں, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور یہودی اور نصارہ اور ستارہ پر صابئین, ان میں سے جو ایمان لائے اور روز آخرت پر ایمان لائے, ان میں سے جو من آمن باللہ والیوم الآخر, ان میں سے جو خدا اور روز آخرت پر ایمان لایا اور اس سے نیک عمل کرے, فلہم اجرہم عند ربہم, ان کے پروردگار کے پاس ان کے لیے اجر موجود ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہ تو ان کو خوف ہوگا نہ وہ کسی طرح غم کریں گے. اس کی تفسیر سورہ نور میں بھی ہے اور اچھی, اور تفسیر میزان میں بھی ہے. تفسیر میزان میں علامہ طباطبایی نے بڑے اچھے نقطے دیے ہیں اس پہ. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین, یہ جو پہلا جو آیا نا ان الذین آمنوا, پہلا ان الذین آمنوا, وہ پھر بعد میں وہ آیا من آمن باللہ والیوم الآخر, دو الگ الگ ہے نا. پہلی کیٹیگری اللہ نے لکھی بے شک جو لوگ ایمان لائے, بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہیں وہ نصارہ ہیں صابئین ہیں, ان میں سے جو بے شک جو لوگ ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی و نصارہ صابئین ہیں, من آمنا باللہ ہے, جو کوئی خدا اور روز آخرت پر ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا, اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں کہ ان کے لیے ان کا اجر موجود ہے, نہ ان کو خوف ہوگا نہ وہ غم کریں گے. تو اس میں پوائنٹ یہ کہ جو پہلا جو آیا ہے جو لوگ ایمان لائے, یہ جو ٹائٹلز جو دیتے تھے نا لوگ, اس وقت مسلمان ٹائٹل دیتے تھے کہ ہم لوگ آمنو میں ہیں, ہم لوگ آج ہم بھی ٹائٹل دیتے نا. کوئی کہے گا بھائی ان الذین آمنوا کون ہے, کہ ہم مسلمان ہیں, ہم مسلمان ان الذین آمنوا میں آتے ہیں. اللہ نے کہا یہ جو ٹائٹل ہے نا, علامہ طباطبایی نے بہت اچھا سمجھا ہے, یہ جو ٹائٹل ہے نا ان الذین آمنوا ایک ٹائٹل ہو گیا, والذین ہادوا یعنی یہود, والنصارى والصابئین, کہ یہ جو ٹائٹل ہے نا چار ٹائٹل, ان ٹائٹل کو اللہ نے کچھ
اہمیت نہیں دی ہے. کہا کہ ٹائٹل تو ہے من آمن باللہ والیوم الآخر, کہ ٹائٹل تو تم لے کے آ گئے, لیکن جو حق یہ ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا, کہ تم ٹائٹل جو بھی لیتے پھر رہو, لیکن حق یہ ہے کہ یہ تم نے پہلا جو ڈال دیا, جو ہم آمنو کر کے گھوم رہے ہیں سوسائٹی میں, کہ تم مسلمان ہو, تم یہود ہو, تم نصارہ صابین, یہ سب ٹائٹل تم ایک طرف من آمن باللہ خدا پر ہر حقیقت ایمان لے کے آؤ, روز آخرت و در حقیقت ایمان لے کے آؤ, پھر عمل صالح کرو, پھر جا کے تم کو فلہم اجرہم عند ربہم فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. تو در حقیقت ٹائٹلوں کا کچھ اہمیت نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سامنے, کہ آپ کچھ بھی چوکا پہن کے گھومیں سوسائٹی میں. آپ کو در حقیقت اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. تو در حقیقت چوکے پہننے سے کچھ نہیں ہوگا, اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے. در حقیقت میں آپ ایمان لے کے جو کوئی من آمن باللہ والیوم الآخر. صحابین کے بارے میں جو تفسیر ہے, صحابین کے بارے میں کہا جاتا ہے تفسیر نور میں یہ ہے کہ صحابین حضرت آدم کے بیٹے حضرت شیش کے بیٹے حضرت سبی, کہا کہ یہ سبی کے فالوورز ہیں, ایک تفسیر ہے. دوسری تفسیر میں کہا کہ صحابین وہ تھے جو حضرت نوح کے فالوورز تھے, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بھی اہل کتاب تھے, کیونکہ ان کا نام ہادو اور نصارہ کے ساتھ آیا نا, یہود نصارہ کے ساتھ, تو اسی کیٹیگری میں اللہ نے ان کو رکھا ہے. بعض کا کہنا تھا کہ یہ تھوڑے رستے سے بہک گئے تھے اور یہ ستارہ پرست ہو گئے تھے, تو بہت سے لوگ انہیں ستارہ پرست بھی کہتے ہیں, لیکن در حقیقت یہ لوگ اہل کتاب میں سے تھے. ایک درود پڑھتے ہیں, اللہم صلی علی محمد. پھر اللہ تعالیٰ پھر بنی اسرائیل کی طرف ہی متوجہ ہو کے 63 آیت میں کہتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے سروں کے اوپر کوہ طور اٹھا کھڑا کیا, اور ہم نے کہا کہ جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس کو زور سے پکڑے رہو توریت کو, اور اس کو یاد کرتے رہو, لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگار بنو. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ, جب ہم نے تم سے عہد لیا. اس کی تفسیر میں یہ ہے کہ اللہ نے عہد لیا تھا بنی اسرائیل سے, انہوں نے عہد کو پورا نہیں کیا. پہلے میں جو پہلے کی جو مجالس میں کہہ چکا ہوں کہ کیا عہد تھا, وہ جو عہد میں نے بتایا تھا وہی عہد کی بات آگے چل رہی ہے. کہا کہ وہ پورا نہیں کرا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ طور کو اونچا کر دو, اس کی چٹانوں کو اوپر کر دو. بعض تفاسیر میں کہ پورا کا پورا طور ان کے اوپر اٹھ کے آ گیا تھا. پھر ان کو خوف آیا, کیونکہ پھر کہا کہ اگر تم نے ہدایت نہ پکڑی تو یہ طور ہم تمہارے اوپر مار دیں گے. تو یہ لوگ سجدے میں گر گئے تھے. خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون, جو کچھ ہم نے دیا تم یعنی توریت اس کو زور سے پکڑا رہو, واذکروا ما فیہ, اور اس کو یاد کرتے رہو, لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگار بنو. عہد لیے تھے, عہد لینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشکل دکھائی, عذاب دکھایا. عذاب دکھانے کے بعد کہا کہ خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ, زور سے پکڑا رہو جو میں نے دیا توریت, اس کو یاد کرتے رہو, لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگار بنو. ہم ساری مصیبت بنی اسرائیل پہ ڈال کے خوش ہو جاتے ہیں قرآن پڑھتے ہوئے. یہ سب بنی اسرائیل کیا آ رہا ہے. ارے مسلمانوں کو بھی غور کرنا چاہیے کہ اللہ کی سنت کہیں بدلتی نہیں ہے. کیا ہم سے کیا کچھ میثاق نہ لیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, رسول اکرم نے میثاق لیا تھا نا, اپنے پر طور تو کھڑا نہیں کرا اللہ نے, لیکن مسلمان کے پر چوطرف مصیبت چل رہی ہے ابھی. یہ طور سے کم نہیں ہے, چو طرف مسلمان شدید ہوتے ہیں. مطلب آج مظلومیت کی حد ہے مسلمانوں کی. آج جو شریف مسلمان ہیں, آج مظلومیت کی مسلمان کی حد یہ ہے
کہ بدبخت طاقتوں نے، بدبخت کمبخت طاقتوں نے کچھ گنڈوں کو مسلمان کہلوایا، تکفیریوں کو. یہ دیکھیے آپ حد دیکھیں، اور یہ ان کو مسلمان کہلوا کے غریب مسلمانوں کو مروا رہا ہے. اس سے بڑی اور لعنت ہوگی. طاقتوں نے مسلمان کو مسلمان سے ذلیل کر دیا، کہلایا ان کو مسلمان، ان کو بھی مسلمان کہلوایا. پہلے تو خود مارتے تھے، اب کہا نہیں ہم تمہیں وہ ذلیل کریں گے، اب مسلمان سے مسلمان کو مروائیں گے، اور یہ کہہ کہ ہم صحیح مسلمان ہیں. یعنی مسلمان بھی قتل ہو اور اسلام بھی ذلیل ہو. یہ انتہا ہے. وہ آسان تھا کہ جا کے مسلمانوں پر بم کیا کرتے تھے غیر مسلمان کے، لیکن اس طریقے سے غنڈے پیدا کر کے یہ اس سے بڑا عذاب، یہ طور سے بڑا عذاب ہے کہ نہیں؟ خذوا ما آتیناکم بقوۃ، جو کچھ ہم نے دیا اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو. توریت کو پکڑے رہو، مسلمانوں سے کہا قرآن کو پکڑے رہو. واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون. ارے بھائی جس طرح توریت کو یاد کرنا تھا قرآن کو بھی یاد کرتے رہو. قرآن کو یاد کرنا مطلب اس پہ عمل کرنا ہے، درود پڑھنا ہے. اللہم صلی محمد وعلی ثم توللتم من بعد ذلک لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین. پھر تم اس کے بعد پھر گئے. اگر خدا کی مہربانی اور رحمت نہ ہوتی تو تم گھاٹا اٹھانے والے میں ہو جاتے. پھر اس کے بعد پھر گئے بنی اسرائیل. انہوں نے میثاق کو پورا نہ کرا. اللہ نے کہا کہ میرا اگر فضل و رحم نہ ہوتا تو تم گھاٹا اٹھانے والے ہوتے. اس کے بعد بھی اللہ نے معاف کرا ان کو، کئی انبیاء بھیجے، وہ لگاتار سلسلہ جاری رہا. مسلمانوں کو بھی اللہ بھی معاف کرتا. رحمت اللہ عالمین ہمارے رسول اکرم کی موجودگی میں، ابھی ظاہر تو نہیں ہے لیکن ان کی نبوت کی موجودگی میں آج بھی رحمت ہے مسلمانوں پہ کہ آج بھی اللہ کرا کہ ہم رستے پہ آ جائیں. ایک درود پڑھ دیں، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے 65 آیات میں کہتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَالْمَوْعِظَةَ لِلْمُتَّقِينَ. اور تم میں سے ان لوگوں کو تو خوب جانتے ہوگے جو کہ ہفتے کے دن کے بارے میں تجاوز کرنے لگے، تو ہم نے کہا کہ راندے ہوئے بندر بن جاؤ. اور پھر ہم نے اس وقت کے لوگوں کے لیے اور بعد کے لوگوں کے لیے ان کو عذاب بنا کے دکھایا اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت. جب اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے لقد علمت الذین اعتدوا منکم فی السبت، کب کی بات؟ داؤد علیہ السلام کا واقعہ قصہ ہے، لیکن رسول اکرم کے ٹائم اللہ سے پوچھ رہا ہے تم میں سے ان کو تو خوب جانتے ہو کہ اللہ کہتا ہے. جیسے یہ بیٹھا ہوئے ہیں سب. بات داؤد کب کے تھے؟ بات ہو رہی رسول کے ٹائم. جیسے کوئی بات ہی نہیں ہوئی ٹائم کا. کوئی ہمارے ساتھ بھی کہیں یہ نہیں ہو جائے کہ ابھی تو ہم بات کر رہے ہیں، ابھی میں روزے محشر آ گیا اور اللہ کہہ رہا ہے جیسے کچھ بات ہی نہیں ہوئی تھی. تم کب بیٹھے ہوئے تھے رسول کا وقت؟ کہ اللہ کہا تم رسول کے ساتھ والے تھے، کہ تم رسول کے ساتھ والے تھے. یہ نہیں کہا تم 21 سینچری والے تھے، ایسا نہیں. تم تو رسول کے ساتھ والے تھے نا. یہ ہوگا نا کہ تم تو رسول کے ساتھ والے تھے نا. ہم کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تو 21 سینچری کے ماڈرن مسلمان تھے. آپ یہ رسول کے ساتھ کی بات کون سی ہو رہی ہے؟ نہیں، اللہ کی سنت ہے. یہ کہہ رہے بھائی یہی ہے بس. ہم رسول کے ساتھ والے کنے جائیں گے؟ اگر رسول کے ساتھ والے کنے کیا ہم واقعی سوچتے ہیں ہم رسول کے ساتھ والے ہیں؟ کیا ہم واقعی سوچتے ہیں کہ ہم رسول کے ساتھ والے ہیں؟ کیا ہم کبھی سوچتے ہیں مدینے میں بیٹھے رسول اکرم کے ساتھ ہیں، یا مولا متقین کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یا ہم ان کے قرآن کے نزول میں شریک ہیں کہ جب وحی آیا کرتی تھی تو ہم بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. کیا عمار سلمان مقداد کے ساتھ ہم بیٹھ سکتے ہیں؟ کیا خیبر اور خندق کی گرمی کو محسوس کر سکتے ہیں؟ کرنے والے کر بھی رہے ہیں. آج بعض مومنین خیبر اور خندق کی گرمی کو محسوس کر کے دشمن سے ٹکر بھی لے رہے ہیں. جی ہاں، ہم کو بھی چاہیے ہم ایسا کریں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. کام نہیں خیبر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو یہ جو قصہ ہے
یہ بڑا مشہور قصہ ہے، یہ سورہ اعراف میں بھی آ چکا ہے کہ کیا قصہ کیا ہے. یہ قصہ یہ تھا کہ داؤد علیہ السلام کے وقت ریڈ سی کے وہاں ایک گاؤں تھا سمندر کے کنارے، جہاں پر کہ اللہ نے آزمایا، کہا کہ ہفتے کے دن تم مچھلی کا شکار نہ کرنا. اللہ نے آزمایا تو مچھلی ہفتے کے دن مچھلیاں پانی پہ آتی تھی، اللہ آزما رہا تھا، تو انہوں نے اللہ کے حکم کو نہ مانا، تو ان کا بزنس کافی بڑھنے لگا اور خوش بھی ہو گئے. لوگوں نے، بعض لوگوں نے منع کرا، بعض خاموش رہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا. داؤد علیہ السلام نے بد دعا بھی کری. تو اس میں بندر وہ بھی بنے جو کہ مچھلیاں بیچتے تھے، اور بندر وہ بھی بنے جو خاموش تھے، اور جنہوں نے منع کرا تھا وہی بس بچے رہے. تو اس کے اندر بڑی فجعلنا نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا ولموعظۃ للمتقین. یہ بڑی خاص آیت ہے کہ اس قصے کو ہم نے اس زمانے کے لوگوں کے لیے، بعد والوں کے لیے ایک عذاب بنا کے دکھایا. والموعظۃ للمتقین، یہ پرہیزگاروں کے لیے ایک نصیحت ہے. اب اس قرآن کو ہم یہ پڑھ کے نہیں نکل جائیں، یہ اس کو اگر ایسے ہی پڑھ کے نکل گئے ثواب کے لیے تو بس چھٹی ہو گئی، کوئی فائدہ نہیں ہوا قرآن پڑھنے کا. جب اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کو اس وقت اور بعد والوں کے لیے ایک عذاب بنا، بعد والے مطلب ہم لوگ، متقین میں تو ہم نہیں آ رہے نا ابھی. متقین میں آتے تو ہم عبرت لے لیتے، ہمارے لیے عذاب ہے یہ. متقین کہا، مومنین نہیں کہا اللہ نے اس میں بھی. موعظۃ للمتقین، متقی کے لیے اس میں نصیحت ہے. متقین کے لیے نصیحت ہے. اب آپ سوچیں، ہم لوگ بہت گہرے گمراہی میں گرفتار ہیں. اس وقت تو لوگ بندر بن جاتے تھے. آج کل وہ لوگ ہوتے تو کیا کرتے؟ آج کے لوگوں کو کہتے کہ تم تو ہم سے بہت پیچھے ہو بھائی، ہم تو کیا نہیں کرتے ہیں، تم تو صحت سنی، تم ہفتے کے دن مچھلی پکڑتے تھے، ہم تو شراب بھی بیچنے لگے ہیں آج کل. وہ کیا نہیں کر رہے مسلمان ہو کے بھی، ہو رہا ہے نا، سوری سوسائٹی میں ہو رہا ہے نا. اللہ نے اگر قرآن پڑھیں گے تو آپ ڈریں گے، اگر قرآن نہیں پڑھیں گے سوچیں گے اب تو کوئی بندر نہیں بن رہا، تو ہو سکتا ہے اللہ کی سنت بدل گئی ہو. یہ ہے نا آج کل کی، مطلب انسان آج کل کے حساب سے چلتا ہے، آج کل کے حساب سے چلتا ہے انسان. اگر ایسا ہی سوچا جائے تو امام حسین قاتل بھی بندر نہیں بنے تھے. اللہ تعالیٰ کی سنت، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا کافی ہے کہ میں نے بنا دی بندر ایک بار. اب یہ آخری تک کے لیے ہے یہ آیت. تو اگر کوئی بندر بنتا نہ، اگر کوئی بندر بنتا نہ دکھ رہا ہے تو یہ مت سوچ لینا کہ خدا عذاب نہ دے گا. بڑا عذاب تیار ہے، برزخ کا عذاب ہے، آخرت کا عذاب ہے. اللہ نے اپنی سنت دکھا دی. پر محمد وعلم صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. یہ اب جو قصہ شروع ہوا ہے یہ بقرہ پہ شروع ہوا ہے، جو سورہ بقرہ ہم پڑھ رہے ہیں. بڑا عجیب قصہ ہے، بڑا شاندار قصہ ہے. اس قصے میں یہ کہ ایک مظلوم شخص کا قتل ہوا تھا. اس کا قتل، اس کی لاش بعض روایت میں کہ مسجد کے سامنے ڈال دی تھی، اور ہر فرقہ جھگڑنے لگا، ایک دوسرے کو الزام دینے لگا، تم نے قتل کرا، تم نے قتل کرا، تم نے قتل کرا. تو یہ بات موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچی. موسیٰ علیہ السلام کے پاس بات پہنچی تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وحی کری. اس میں پوری یہ وحی اللہ کی طرف سے ہے، اور کہا کہ یہ جو قتل ہوا ہے اس کی قتل کی گواہی خود اٹھ کے دے گا. اس کے لیے ضروری ہے کہ گائے کو قتل کرو، ذبح کرو، اور گائے کا حصہ اس کی بدن پہ، لاش پہ مارو گے تو یہ خود بولے گا، یہ خود بولے گا. اب سورہ بقرہ اتنا عظیم، سب سے عظیم سورہ کہا جاتا ہے، رسول اکرم کی حدیث ہے، اس میں بقرہ کا قصہ ہے. اب سوچ لیں گے اس میں کتنی نورانیت ہوگی. یہ صرف آیتیں پڑھ کے ہمارے مردہ دل زندہ ہو سکتے ہیں. نور
اللہ کا نور ہمارے دل میں آ سکتا ہے اگر آپ اس قصے کو سننا شروع کریں تو. اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو. قالوا اتخذنا ہزوا، وہ کہنے لگے کیا تم ہم سے دل لگی کرتے ہو. قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، انہوں نے فرمایا کہ میں خدا کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہل بنوں، نادان بنوں. علامہ طباطبائی نے بڑی خوبصورت تفسیر کری ہے اس کی. ماحول بتایا بنی اسرائیل کا کہ کتنے جاہل تھے، کتنے سرکش تھے، کتنے سرکش تھے. کہا جب اللہ سبحانہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو، کہنے کہ تم ہم سے ہنسی کرتے ہو. ایک ضرور قطع پیغمبر سے کہہ رہے ہیں کہ کیا تم ہم سے ہنسی کرتے. قالوا اتخذنا ہزوا، کیا تم ہم سے ہنسی کر رہے ہو. ایک عظیم پیغمبر آپ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تمہیں کہہ رہا ہے، حکم دے رہا ہے کہ تم گائے کو ذبح کرو. قالوا اتخذنا ہزوا، وہ کہہ رہے ہیں قالوا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. یہ ماحول تھا مگر سوسائٹی کا، اتنی جاہل سوسائٹی تھی وہ تو اس وقت کی سوسائٹی تھی. آج کا مسلمان یہ بھول گیا کہ رسول اکرم نے غدیر کے دن کیا کہا تھا. جی ہاں، جی ہاں، آج کا مسلمان یہ بھول گیا کہ رسول اکرم نے کہا تھا کہ میں کتاب اور اطرت دونوں چھوڑ کے جا رہا ہوں، الگ نہ کر دینا، الگ نہ کر دینا. آج کل کہتے ہیں کتاب کافی ہے، داڑھی لکڑی لمبی اور حافظ بھی ہو گئے، کتاب کافی ہے اور عزت کو چھوڑ دیا. کیا ہو جائے گا؟ ڈاکو بن جاؤ گے، ڈاکو بن جاؤ گے. داڑھی ڈاکو کی طرح دکھے گی آپ کی، کیونکہ آپ نے عطرت کو چھوڑ دیا. عطرت کو پکڑتے تو عطرت کا اخلاق سیکھتے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور قرآن کی حکمت سیکھتے. عطرت کا اخلاق سیکھتے اور قرآن کی حکمت سیکھتے. آج آپ کو دو مسلمان دیکھتے ہیں آج کل، عطرت کو پکڑ کر رکھیں گے تو اسی عراق کے اندر آج آغا سیستانی موجود ہیں، اور اسی عراق میں آج تکفیری موجود ہیں. دو مسلمان سامنے دکھ رہے ہیں. دنیا کا کوئی بھی شخص خواہ کسی بھی مذہب کا ہو، آغا سیستانی کی عزت کرتا ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ عطرت کے ساتھ ہیں، اخلاق لیے ہوئے ہیں. اور وہ تکفیری جو کہ بے گناہوں قتل کر رہے ہیں، مسلمان تو چھوڑ دیں، کوئی انسان کو پسند نہیں کرتا. یہ ہوتا ہے جب آپ عطرت کو چھوڑ دیں. بر محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك، وہ کہنے لگے اپنے پروردگار سے دعا کریں. قالوا ادع لنا ربك، وہ کہنے لگے کہ اپنے پروردگار سے دعا کریں، خود کا پروردگار نہیں کہا. ہم کیا کہتے ہیں؟ ربنا آتینا. ہم کیا کہتے ہیں؟ ربنا آتینا، اے ہمارا ہم کو تو دے دے. ان کی جہالت کیا تھی کہ اپنے پروردگار سے پوچھو. وہ موسیٰ کا پروردگار ہو گیا، ان کا پروردگار نہیں ہے. کیا کہ اپنے پروردگار سے پوچھو کہ وہ ہم کو صاف صاف بتائے اس گائے کے بارے میں. تو موسیٰ نے فرمایا کہ میرا پروردگار کہتا کہ وہ گائے نہ تو بوڑھی ہو نہ بچیا ہو، بلکہ اس کے بیچ کی ہو، اوسط. فافعلوا ما تؤمرون،
تو جو تم سے کہا گیا وہ کرو. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین. پھر کہا کہ اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ اس کا رنگ کس طریقے کا ہو. تو موسیٰ نے فرمایا میرا پروردگار کہتا ہے کہ وہ گائے گہرے زرد رنگ کی ہو کہ دیکھنے والوں کا دل خوش کر دے. ان کی ڈیمانڈ بڑھتی چلے گئی. ان کی ڈیمانڈز اگر پہلے ہی کہتے تھے, موسیٰ نے کہا کہ گائے کو ذبح کرو اور ذبح ہو جاتی گائے تو مشکل نہیں کھڑی ہوتی, لیکن بحث تکرار, بنی اسرائیل کی بحث اور تکرار سے جب بحث و تکرار ہوتی, سوال ہوتے ہیں تو مشکل انسان اپنے خود کے لیے کھڑی کرتا ہے. کہنے لگے پہلے کیسی ہو, بوڑھی ہو کہ جوان ہو, کہ بیچ کی ہو. پھر کہا اور بتاؤ اس کا رنگ کیسا ہو, تو کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا گہرے زرد رنگ کی ہو کہ دیکھنے والا دل خوش کر دے. ایک طرح کی وہ قربانی تھی, قربانی اللہ تعالیٰ آسانی رکھتا ہے دین میں. ہم عید الضحیٰ پہ جب قربانی کرتے ہیں تو اللہ آسانی رکھتا ہے کہ اس کے سینگ نہ ٹوٹے ہوں, اور جس طرح کی بھی آسانیاں ہیں. آسانی کا ایک مقام ہے اور ایک ہوتا ہے بہتر چیز. ایک آسانی ہوتی ہے اور ایک بہتر چیز ہوتی ہے. جب انہوں نے سوال پیدا کرے تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے اندر کہا کہ اور بہتر لے کے آؤ, کیونکہ قربانی جتنی بہتر ہو اتنی اچھی ہوتی ہے. تو اللہ نے کہا کہ نہیں, اب اور بہتر لے کے آؤ. بہتر یہ ہوگی کہ نہ تو بچیا ہو نہ بوڑھی بلکہ جوان ہو, بہتر ہونا چاہیے, اور ایسی ہو کہ گہرے زرد رنگ کی ہو تاکہ دیکھنے والا دل خوش ہو جائے. کیونکہ بہتر چیز تو بہتر ہوتی ہے نا, قربانی ہر چیز بہتر ہی کی جاتی ہے. نہیں, پھر انہوں نے کہا کہ پھر آگے آئی قال ادع ربك يبين لنا ما هي ان بقرة تشابه علينا انا ان شاء الله لمهتدون. قال انه يقول انها بقرة لا ذلولا تثير الارض لا تستقي الحرث مسلمة لا شط فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. پھر انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ اپنے پروردگار سے دعا کریں کہ اور بتا دیں کہ وہ گائے کس طرح کی ہوں, کیونکہ یہ گائیں تو ملتی جلتی دکھتی ہیں, اور پھر اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت پا جائیں گے. تو موسیٰ نے کہا کہ پروردگار فرماتا کہ وہ گائے نہ تو ایسی سدھی بھی ہو, لا ذلولن ایسی سدھی بھی ہو کہ جو زمین جوتے یا کھیتی کو پانی پلائے, بھلی چنگی ہو, کسی طرح کا دھبا نہ ہو, مسلمۃ لا شط فیہا, بھلی چنگی ہو کو اس میں دھگا لگانا ہو. قالوا الآن جئت بالحق, پھر انہوں نے کہا کہ ہاں اب تم نے حق فرمایا ہے. قالوا الآن جئت بالحق, تم علامہ طباطبائی کہتے ہیں کیا ایسا بات ان کی باتوں سے معلوم ہوا تھا جیسے ابھی تک موسیٰ علیہ السلام حق نہیں فرما رہے تھے. استغفر اللہ, اس طریقے سے ان کی جسارت تھی. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون, انہوں نے غرض بڑی مشکل سے ذبح کرا ورنہ اسے کرنے والے نہیں تھے. تو جب بات آگے بڑھی تو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کہا کہ سب گائے ملتی جلتی ہیں, آپ اور کھول کے بتائیں اور واضح کریں بات. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے میں واضح کرتا ہوں, ایسی نہیں ہو جو کہ سدی بھی ہو کہ جو زمین کو جوتے کھیتی کو پانی پلائے. یہ پھر ایتھیس کے لیے سوال ہے. ایتھیس سوچتا ہے کہ زمین کی کھیتی ہی ہوتی ہے, یہ رینڈملی پانی ہو جاتا ہے گر جاتا ہے, یہ رینڈملی گائے پیدا ہو گئی ہیں, ان کا کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے. یہ گائے ہے نا, یہ میں نے جو گائے کو رکھی ہے نا, اور جو رینڈملی جو پانی جو ندی میں آ رہا ہے نا, اور یہ کنویں میں جا رہا ہے نا, میں چاہتا ہوں کہ یہ گائے اس گائے کو تم سداؤ تاکہ یہ پانی کو سینچے وہاں سے لا کے. اور اس زمین کو جو یہ جو اوبڑ کھابڑ زمین ہے نا, ہم نے اس کو ٹرین کرا ہے اس گائے کو تاکہ یہ زمین کو جوتے بھی. ایتھیسٹ تم سوچ کے مت بیٹھا نا, ہر چیز یہ رینڈملی چل رہی ہے. درود پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ ایتھیسٹ کے لیے قرآن ہے, تاکہ جب تک خدا کھل کے بات نہ کرے گا خدا کو سمجھ نہ پائیں گے. ورنہ انسان بیٹھا بیٹھا قدرت سوچتا رہتا ہے, سب رینڈملی ہو گیا ہے. قرآن پڑھے گا سمجھ میں آئے گا قدرت کا مزاج کیا ہے, مزاج قدرت سمجھ میں آئے. جب میں آیت پڑھ رہا تھا کہ ایسی ہو بھلی چنگی ہو جس میں کوئی دھبا تک نہ لگا ہو. اللہ قربانی کے لیے کیسی گائے لے رہا ہے, بالکل بھلی چنگی ہو, پرفیکٹ, اس میں دھبا تک نہ لگا. کاش ہمارا انتقال ایسا ہو کہ ہماری روح پہ کوئی لا شتہ فیہا ہو, کوئی, جی ہاں, کوئی دھبا نہ لگا ہو. کہ قربانی اللہ بغیر دھبے کی پسند کرتا ہے, قربانی بغیر دھبے کی, کیونکہ مومن کی موت بستر پہ بھی قربان شہادت کی موت ہے نا. اہل البیت کی مودت میں ہو تو اگر دھبا لگے ہو یا آپ کی روح گئی تو کیسی لگے گی؟ لا شتہ فیہا, مسلمۃ لا شتہ فیہا, بالکل بھلے چنگے, لا شتہ فیہا, کوئی دھبا نہ لگاؤ. قالوا الآن جئت بالحق, اللہ کو پرفیکشن پسند ہے. جب اللہ سے پوچھا تو اللہ نے کہا پرفیکشن کیا تھا میں بتاتا ہوں. قربانی ہوتی ہے لیکن مزاج الگ الگ ہوتے ہیں. قربانی کے مزاج الگ ہوتے ہیں. جب ہم نے شروع کی آیت پڑھی تھی, کیا پڑھی تھی آیت؟ اذ استسقى موسیٰ لقومہ, جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا. فَقُلْنَا نَضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَ عَشْرَةَ عَيْنًا, تو ہم نے کہا کہ پتھر پر لاٹھی مارو تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. ہر ایک نے اپنا گھاٹ معلوم کر لیا. یہ تھی موسیٰ کی حالت. پانی مانگا, پانی مل گیا. فقر موسیٰ اہل البیت, اہل البیت نے جب کربلا میں تھے, جب امتحان دینے گئے تھے تو پانی اس طریقے سے نہ مانگا خدا سے, مانگا نہیں پانی کہ اللہ تعالیٰ معجزہ دکھا کے پانی دے دے. صبر کرا, کیونکہ اسلام میں جو جان ڈالنا تھی نا, صبر کرا کہ صبر کی انتہا تھی. وہ جو اسلام ایک شخص کی طرح مرا پڑا تھا, جب گائے کا ٹکڑا مارا تو شخص زندہ ہو گیا. شہادت امام حسین سے اسلام زندہ ہوا ہے, شہادت امام حسین سے. قربانیوں کا مزاج اللہ نے بتایا ہے. قربانی کا مزاج کیا بتایا؟ نہ تو بچیا ہو نہ بوڑھا, ایک مزاج بتایا, ایسا ہو جو دیکھنے والے کو اچھا لگے. اسی قربانی کے مزاج میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا تھا. جب اسماعیل دوڑنے کی عمر کو پہنچے, بچے نہ تھے اسماعیل, کہا کہ اب ان کی قربانی کرو, اب یہ جوان ہو گئے ہیں, یہ اب ان کی قربانی کرو, یہ بہتر ہے, دیکھنے میں جچتے تھے. کہا کہ ہاں میرا مزاج یہ ہے. سلام ان مومنوں پہ جو اپنے جوان بچوں کو آج اسلام کی دفاع کے لیے بھیج رہے ہیں. سلام ان مومنوں پر, اپنے جوان بچوں کو سجا کے آج اسلام کی دفاع کے لیے بھیج رہے ہیں تاکہ ان مظلوموں کی حفاظت ہو سکے. سلام و امام حسین پر کہ جب قربانی کا سلسلہ چلتا گیا, جب اصحاب کے بعد گھر والوں کا سلسلہ شروع ہوا تو قربانی کا معیار بڑھ گیا. معیار بڑھتے بڑھتے اتنا بڑھا کہ وہ آخری میں اس جوان کو لے کے آئے جن کا نام علی اکبر علیہ السلام ہے, جو جوان تھے. دیکھنے والے کو دل ان کی طرف جایا کرتا تھا. ہائے علی اکبر. امام حسین کو معلوم تھا اللہ کی سنت کیا ہے. اللہ کو قربانی کا جو معیار ہے وہ اتنا اعلیٰ ہے کہ قربانی اعلیٰ سے اعلیٰ ہوتی ہے. کربلا کے شہید ہیں, پہلے کو انصار تھے, اس کے بعد گھر والے تھے, اس میں علی اکبر اعلیٰ ترین میں سے تھے, جوان تھے.
اور اتنے خوبصورت جوان تھے اور ان کی آداب اور رفتار و گفتار رسول اکرم کی طرح تھے. یہ قربانی وہ تھی امام حسین کی کہ جس نے قربانی کا معیار بتایا. ہائے جب علی اکبر جا رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا جب خیمے سے جا رہے تھے کہ کوئی لاش جا رہی ہو، جس طریقے سے دانیاں رو رہی تھی.